إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا بلى يا رسول فذلكم الرباط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بير بضاعة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بير بضاعة وهي بير يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بير بضاعة وهي بير يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بير بضاعة وهي بير يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء باب في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد اس باب میں کوئی مسئلہ نہیں، تمام امت متفق ہے کہ ایک برتن میں سے ایک ساتھ مرد اور عورت مل کر غسل کریں یا وضو کریں تو درست ہے۔ میاں بیوی، ماں بیٹا، بھائی بہن ایک برتن میں ایک ساتھ بیٹھ کر وضو کر رہے ہیں، غسل ظاہر ہے کہ میاں بیوی ہی کریں گے، تو میاں بیوی ایک ہی برتن میں ہاتھ ڈال کر پانی لے کر کے نہا رہے ہیں تو تمام امت متفق ہے کہ یہ درست ہے۔ حدیث شریف بہت اچھی ہے۔ وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي الشعثاء عن ابن عباس، حضرت ابن عباس کی خالہ ہیں حضرت میمونہ ازواج مطہرات میں سے، وہ کہتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک برتن سے جنابت کا غسل کیا کرتے، دونوں ایک ساتھ۔
قال حدثتني ميمونة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول عامة الفقهاء ألا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد. وفي الباب عن علي وعائشة وأنس وأم هاني وأم صبية وأم سلمة وابن عمر وأبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد. باب في كراهية فضل طهور المرأة. مرد نے پہلے غسل کر لیا یا وضو کر لیا، اندر ہاتھ ڈال ڈال کر کے پانی لے کر کے مرد نے وضو کر لیا یا غسل کر لیا، اس وقت عورت موجود نہیں، اس برتن میں پانی بچ گیا، بعد میں اس پانی کو عورت استعمال کرنا چاہے وضو میں یا غسل میں تو تمام امت متفق ہے کہ جائز. اذا خل الرجل به، مرد نے تنہائی میں استعمال کیا ہو تو اس فضل مانے بچا ہوا، فضل الطہور جو پاکی کا پانی ہے، اس پانی کا جو بچا ہوا ہے اس کا استعمال عورت کے لیے جائز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اس کا برعکس عورت نے تنہائی میں اندر پانی میں ہاتھ ڈال کر کے وضو کیا یا غسل کیا، اس وقت مرد موجود نہیں تھا. خلط بھی پانی استعمال کرنے میں عورت تنہا ہوئی، یعنی عورت نے آدمی کی موجودگی عدم موجودگی میں وہ پانی استعمال کیا، اب وہ پانی بچ گیا، اس پانی کو مرد استعمال کرنا چاہے وضو میں یا غسل میں تو امام احمد علیہ الرحمہ اکیلے یہ فرماتے ہیں جائز نہیں. بقیہ ساری امت کہتی ہے کہ یہ صورت بھی جائز ہے. یہ باب امام احمد کے لیے، اس لیے میں نے کہا کراہیت فضل طہور المرأة، عورت کا بچا ہوا پانی مرد کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کراہیت مانے جائز نہیں ہے. یہ نام آگے آ رہا ہے، یہاں مجہول ہے مگر آگے نام کی تعین آ رہی. یہ صحابی ہیں حکم، یہ کہتے ہیں کہ حضور نے منع فرمایا عورت کے طہارت میں استعمال کرنے کے بعد بچے ہوئے پانی سے کہ مرد اس پانی کو استعمال نہ کرے. قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن فضل طہور المرأة، یہ امام احمد کی دلیل ہے. وفي الباب عن عبد الله بن سرجس قال ابو عيسى وكره بعض الفقهاء الوضوء بفضل طهور المرأة وهو قول احمد واسحاق كره فضل طهورها. عورت نے کٹورے میں سے یا گلاس میں سے یا لوٹے میں سے پانی پیا، اب جو گلاس میں بچ گیا اس کو مرد استعمال کر سکتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، چاہے مرد کے سامنے پیا ہو یا اس کی عدم موجودگی میں پیا ہو. یہ پینے کے بعد جو بچا ہے اسے مرد استعمال کر سکتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. عورت نے طہارت میں پانی استعمال کیا، جنابت کا غسل کیا، اس میں پانی بچا برتن میں تو اسے مرد استعمال کر سکتا ہے نہیں. امام احمد اور امام اسحاق کہتے ہیں نہیں کر سکتے. وَلَمْ يَرَيَا بِفَضْلِ سُؤْرِهَا بَأْسًا وبه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن عاصم قال سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو قال بسؤرها. سؤر اس لفظ کے معنی ہے بقیت کل شیء، لفظ سؤر کے معنی ہے بقیت کل شیء. اور یہ جو ہمارے اردو محاورے میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں جھوٹا، یہ ترجمہ ہی جھوٹا ہے. یہ جو جھوٹے کا تصور ہے یہ ہندوانہ تصور ہے، اور یہ ہندوؤں کی تہذیب میں سے مسلمانوں میں اس کے اثرات آئے ہیں. اسلام میں کوئی چیز جھوٹی نہیں ہے، سب سچا ہے.
جھوٹا یہ تو ہندوؤں کیا ہو جاتا ہے، ایک نے کھایا یا پیا جو بچا ہوا دوسرے کے لیے جھوٹا ہو گیا، یہ تو ہندوؤں کیا ہوتا ہے؟ اسلام میں کوئی جھوٹا نہیں، سب سچا ہے۔ اسلام میں اس کے لیے کیا لفظ ہے؟ سور، سور مانے بچا ہوا، باقی یہ تو کل شے۔ لہذا جب اس لفظ کے معنی یہ ہے تو گلاس میں پانی پیا یا پلیٹ میں کھایا، جو کھانا بچ گیا یہ بھی سور ہے، گلاس میں جو پانی بچ گیا وہ بھی سور ہے، وضو کیا برتن میں جو پانی بچ گیا وہ بھی سور ہے، غسل کیا برتن میں جو پانی بچ گیا وہ بھی سور ہے۔ لہذا یہاں جو لفظ سور ہے یہ طہور کا مترادف ہے، پینے کے بعد بچا ہوا وہ مراد نہیں۔ او قال بسورها قال ابو عيسى هذا حديث حسن وابو حاجب اسمه سوادة بن عاصم وقال محمد بن بشار في حديثه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة او قال بسورها، یہ محمد بن بشار کے یہاں نہیں، انہوں نے معین لفظ یہی استعمال کیا۔ وَلَمْ يَشُكَّ فِيهِ محمد بن بشار باب الرخصة فی ذلك۔ اب اس باب میں روایت آ رہی ہے جمہور کا مستدل کہ عورت نے تنہائی میں پانی استعمال کیا ہو اور غسل کرنے کے بعد جو پانی بچ جائے اس پانی کو مرد استعمال کر سکتا ہے۔ رخصت فی ذلك کا مطلب یہ ہے، اوپر روایت آئی تھی حضرت میمونہ کی، وہی روایت ہے۔ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ حضور کی ایک بی بی صاحبہ نے لکڑی کے ایک بڑے کٹورے میں سے، لکڑی کا بڑا کٹورا، اسے عربی میں کہتے جفنا، لکڑی کے ایک بڑے کٹورے میں سے غسل کیا، اس میں پانی بچ گیا۔ دوسرے وقت میں حضور تشریف لائے اور اس میں سے حضور نے وضو کرنے کا ارادہ کیا، حضور وضو کرنے بیٹھے، اس پانی سے وضو کرے تو حضور کی وہ بیوی صاحبہ دوڑ کر آئیں اور آ کر حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اس کٹورے میں سے جنابت کا غسل کیا ہے، اس سے یہ بچا ہوا پانی ہے۔ تو حضور نے فرمایا الماء لا یجنب، تم جنوبی تھی اور تم نے جنابت کا غسل کیا تو اس کی وجہ سے کوئی پانی جنوبی تھوڑے بن گئے، یہ حضور نے فرمایا الماء لا یجنب، اور حضور نے اس پانی سے وضو فرمایا۔ دیکھو یہاں یہ قصہ بھی حضرت ابن عباس کی خالہ حضرت میمونہ ہی کا ہے۔ حضرت میمونہ نے جنابت کا غسل کیا ہے، حضور کی عدم موجودگی میں کیا ہے، اور اس میں سے بچا ہوا پانی حضور استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے آ کر یہ بات بتائی بھی تو حضور نے یہ فرمایا اور اس پانی کو استعمال کیا۔ یہی جمہور کا مسلک ہے کہ عورت کا بچا ہوا پانی بھی مرد استعمال کر سکتا ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن إكرمة عن ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا، آگے خود ہی سمجھ لو، فقال إن الماء لا يجنب، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي، حنفیہ کی بھی رائے یہی۔ اب رکو، سوال یہ ہے کہ اوپر والے باب میں جو حدیث آئی ہے وہ بھی ٹھیک ہے، امام ترمذی علیہ الرحمہ نے اسے صرف حدیث حسن کہا ہے، مگر حسن نہیں، حسن صحیح ہے، وہ بھی کوئی خرابی کمی نہیں ہے۔ اور اس حدیث میں حضور نے عورت کے بچے ہوئے پانی کے استعمال سے منع کیا، تو کیوں؟ جبکہ یہ آخری باب کی حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت کا بچا ہوا پانی بھی مرد استعمال کر سکتا ہے، تو پھر حضور نے منع کیوں کیا؟ دوسری بات، یہ جو آخری حدیث ہے اس میں خود اشارہ موجود ہے کہ حضور نے عورت کے بچے ہوئے پانی کے استعمال سے منع کر رکھا ہے۔ اسی لیے جب حضور نے بے خبری میں اس پانی سے وضو کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت میمونہ نے دوڑ کر آ کر بتایا
کہ یا رسول اللہ میں جنوبی تھی اور میں نے اس میں سے غسل کیا ہے، اور یہ غسل کے بعد بچا ہوا پانی، یہ آ کر بتانا یہ خود دلیل ہے کہ پہلے سے ممانعت ہے۔ یہ ممانعت کیوں ہے؟ اس ممانعت کو سمجھنے کے لیے ایک دوسری روایت اور ملاؤ اس کے ساتھ جو نسائی شریف میں ہے، حضرت ام سلمہ کی۔ حضرت ام سلمہ سے یہ پوچھا گیا کہ مرد اور عورت ایک ساتھ غسل جنابت کر سکتے ہیں؟ تو حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ جی ہاں کر سکتے ہیں، اذا کانت کیستن، اگر عورت سمجھدار ہے تو کر سکتے ہیں۔ اذا کانت کیستن، دیکھو دونوں ایک ساتھ نہا رہے ہیں، آگے پیچھے نہیں، اس کے لیے بھی ام سلمہ قید لگا رہی ہے اذا کانت کیستن۔ اب سمجھو بعض ممانعتیں ہوتی ہیں سد ذریعہ کے لیے، کوئی سوراخ ہے اسے بند کرنا، سد مانے بند کرنا، سد ذریعہ کسی چیز کا ذریعہ ہے، اس ذریعے کو بند کرنا یعنی سوراخ بند کرنا۔ بعض احکام ہوتے ہیں کوئی ذریعہ بند کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ پیچھے جو یہ حکم آیا ہے کہ بس 3 مرتبہ آزاد ہو وضو میں، فمن زادہ فقد تعدى وظلم، یہ جو 3 سے زائد دھونے کی ممانعت ہے یہ سد ذریعہ کے لیے ہے، کیونکہ اگر کوئی لمٹ نہیں کریں گے تو کوئی 3 مرتبہ دھوئے گا، کوئی 4 مرتبہ دھوئے گا، کوئی 5 مرتبہ دھوئے گا، کوئی 7 مرتبہ دھوئے گا، یہ ہوتے ہوتے شک پیدا ہو جائے اور یہیں رکو، 3 پر رکو، آگے نہیں، تو شک پیدا ہونے کا احتیاطاً ایک اور دھو لے، پھر احتیاطاً ایک اور دھو لے، 100 مرتبہ تک پہنچ گئے۔ یہی صورتحال یہاں ہے، عورتوں میں جو پڑھی لکھی نہیں ہوتی، اچھے گھرانے میں تربیت پائی ہوئی نہیں ہوتی، ان عورتوں میں پاکی ناپاکی کے مسئلے میں بہت بے احتیاطی ہوتی۔ وہ مشہور قصہ ہے کہ عورتیں رمضان کا چاند، کسی مہینے کا چاند دیکھ رہی ہیں، اور عورتوں کی یہ عادت ہے کہ وہ انگلی ناک پر رکھیں گے، یوں کہیں گے او رہا چاند، تو سب عورتیں چاند دیکھ رہی ہیں۔ ایک عورت نے کہ انگلی پر بچے کا پخانہ لگ رہا ہے، وہ دھونا بھول گئی، اب وہ چاند دیکھ یہ رہا ہو رہا، مگر اب کے بہت سڑا ہوا نکلا ہے، وہ بدبو سونگ رہی کہ بڑا سڑا ہوا چاند نکلا ہے، تو ان کو ان کی انگلی پر پخانہ لگ رہا وہ بھی نظر نہیں آیا۔ ایسی صورت میں عورت نے تنہائی میں پانی استعمال کیا ہے، اس کو مرد استعمال کرے گا تو ہو سکتا ہے طبیعت میں وسوسے پیدا ہو کہ اللہ جانے اسے چھینٹے اندر گرائے ہوں گے، اللہ جانے اس نے ہاتھ پاک کر کے اندر ڈالا ہوگا یا ناپاک بھی ڈال دیا ہوگا، یہ اللہ جانے کتنے دماغ میں آئیں گے اور اس سے وسوسے پیدا ہوں گے۔ لہٰذا ان وسوسوں کا سوراخ بند کرنے کے لیے یہ ممانعت ہے۔ اور حضرت ام سلمہ نے بھی یہی بات کہی ہے کہ اگر عورت سمجھدار ہے، پڑھی لکھی ہے، اچھی تربیت پائی ہوئی ہے، پاکی ناپاکی کے مسائل کو سمجھتی ہے تو میاں بیوی ساتھ نہا سکتے ہیں، اور اگر پھوہڑ ہے تو پھر اس عورت کو پانی الگ دو کہ تو بھی الگ نہا، میں اپنا الگ نہاؤں۔ تو یہ جو ممانعت ہے کہ عورت کا بچا ہوا مرد نہ استعمال کرے، وہ اس سد ذریعہ کے لیے ہے۔ یہ بات آخری باب میں جو حدیث ہے اس سے سمجھ میں آئی کہ حضرت میمونہ کا بچا ہوا حضور نے استعمال کیا، کیوں؟ یہ سمجھدار ہے، یہاں کوئی وسوسہ کا سوال ہی نہیں۔ بعض عورتیں مردوں سے زیادہ سمجھدار ہوتی ہیں پاکی ناپاکی کے مسئلے میں، مرد پوہڑ ہوتا ہے، بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اگر ایسا ہو مرد زیادہ پاکی ناپاکی کے مسائل نہیں جانتا تو پھر اس کا بچا ہوا عورت کو نہیں استعمال کرنا چاہیے، کیوں؟ عورت کی طبیعت میں وسوسے پیدا ہو۔ لیکن اگر مرد بھی پاکی ناپاکی کے مسائل جانتا ہے، عورت بھی جانتی ہے، تو پھر اس کا یہ استعمال کر سکتے ہیں، پھر کوئی طبیعت میں وسوسہ نہیں پیدا ہوگا۔
بہرحال سمجھنے کی بات یہ ہے کہ درمیانی باب میں جو ممانعت ہے وہ سد ذریعہ کے لیے ہے، وسوسوں کا سوراخ بند کرنے کی۔ باب ما جاء ان الماء لا ينجسه شيء، یہ باب ہے، اور اس کے بعد دو باب اور آگے آ رہے ہیں۔ یہ تین باب ایک ساتھ ہیں، ایک ہی مسئلے سے متعلق۔ مسئلہ ہے پانی کی پاکی ناپاکی کا مسئلہ۔ غیر مقلدین اصحاب ظواہر یہ کہتے ہیں کہ پانی میں چاہے کتنی ہی ناپاکی گر جائے پانی ناپاک ہوتا ہی نہیں۔ پھر غیر مقلد نے یہ مسئلہ بیان کیا، کسی نے کہا کہ تو ایسا پانی پیے گا؟ اس نے کہا پیئیں گے، جب ناپاک نہیں ہوتا کیوں نہیں پیوں گا؟ تو اس نے کٹورا منگوایا آدھا، اور اس کے سامنے اس میں پیشاب کر کے پورا بھر دیا اور اسے دیا، وہ زمزم سمجھ کے پی گئے۔ اتنی بے عقل قوم ہے۔ شرح عقائد میں تم نے لا ادریہ کا مسئلہ پڑھا ہے، ان کو کسی چیز کا یقین ہی نہیں آتا، تو کہا لوہا گرم کر کے داغو اور کہو جلا نہیں جلا، اگر وہ کہ ہاں جلا، اس کا مطلب یقین آ گیا تو لا ادریہ نہیں رہا، اور اگر وہ کہ نہیں مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا اور داغو کم وقتوں کو دکتے دکتے ختم ہو جائے، تو ایسے ہی ان کو کہیں نہیں پکڑ سکتے۔ ایسی قوم ہے جیسے لادریہ کو کہیں نہیں پکڑ سکتے، ان کو شک میں بھی شک ہوتا ہے۔ ان کو ہمارے حضرت نے پکڑا کہ جناب یہ بتائیے پیشاب پاک ہے یا ناپاک؟ پیشاب کو تو پاک کہہ نہیں سکتے، ناپاک کہنا ہی پڑے گا۔ حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ یہ جو پیشاب ہے یہ بھی تو پانی ہے، ادھر پانی گلاس کیا ادھر ٹوٹی سے نکلا، ناپاک کیوں ہو گیا؟ الماء طہور لا ينجسہ شیء، یہ کیوں ناپاک ہو گیا؟ اس کا کوئی جواب نہیں ان کے پاس۔ جو ہم نے پانی پیا ہے، جب پانی ناپاک ہوتا ہی نہیں تو پیٹ میں ہو کر کے اس نل سے نکلا تو کیوں ناپاک ہو گئے؟ معلوم ہوتا کہ پانی ناپاک ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بیوقوف قوم یہی کہتی ہے کہ چاہے کتنی ہی نجاست گر جائے پانی ناپاک ہوتا ہی نہیں۔ اس کے مقابل ساری امت یہ کہتی ہے کہ پانی اگر تھوڑا ہے تو ناپاک ہو جائے، زیادہ ہے تو نہیں ہوگا، زیادہ ہے تو ناپاک اس وقت ہوگا جب پانی میں تغیر آ جائے، اس کا کوئی وصف بدلے، اور تھوڑا ہے تو چاہے تغیر نہ آئے، ذرا سی ناپاکی گر جائے تب بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ یہ ساری امت کی رائے ہے کہ پانی میں اگر ناپاکی گرے اور پانی قلیل ہے تو ناپاک ہو جائے گی، چاہے ذرا سی ناپاکی گرے ناپاک ہو جائے گی۔ ہاں پانی کثیر ہے تو ناپاکی گرنے سے ناپاک نہیں ہوگا۔ کب ناپاک ہوگا؟ جب اس کا پانی کا کوئی وصف، اتنی ناپاکی گر جائے گا پانی کا وصف بدلے۔ بالاجمال اس پر تمام ائمہ متفق ہیں۔ پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ تھوڑا پانی اور زیادہ پانی، اس کا معیار کیا ہے؟ تھوڑا کسے کہتے ہیں، زیادہ کسے کہتے ہیں؟ اس میں اختلاف ہوا۔ امام مالک علیہ الرحمہ نے اعتبار کیا ہے خلوص الاثر، خا لام واو صاد، خلوص الاثر وعدمہ، وہ کہتے ہیں جو ناپاکی گری ہے پانی میں تو پانی میں کوئی اثر ظاہر ہوا یا نہیں، پانی میں اثر پہنچا یا نہیں، خلوص مانے پہنچنا، پانی میں ناپاکی کا اثر پہنچا یعنی کوئی اس کا وصف ظاہر ہوا ناپاکی کا یا نہیں ہوا، نہیں ہوا پانی کثیر ہے، چاہے وہ گلاس ہو چاہے کٹورا ہو، اس میں پیشاب کا ایک قطرہ گر جائے تو کوئی وصف ظاہر نہیں ہوگا۔ جب کوئی وصف ظاہر نہیں ہوا تو گلاس کا پانی اور کٹورے کا پانی کثیر ہے۔ اور اگر ناپاکی کا اثر پانی میں ظاہر ہو گیا تو وہ پانی قلیل ہے، چاہے بحر عرب کا ہو۔ بحر عرب میں اتنی ناپاکی گر گئی کہ پانی کا وصف بدل گیا تو یہ پانی قلیل ہے، تو انہوں نے قلیل اور کثیر کو یوں دیکھا، ناپاکی اور پانی غالب کون؟ پانی غالب، ناپاکی کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا۔
پانی غالب تو کثیر ہے، ناپاکی غالب، اس کا پانی میں اثر ظاہر ہو گیا تو پانی قلیل ہے۔ تو حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کے یہاں معیار ہے خلوص الاثر و عدم، ناپاکی کا اثر پہنچا پانی میں نہیں پہنچا، یعنی پانی کا اثر، ناپاکی کا اثر ظاہر ہوا نہیں ہوا پانی قلیل ہے، نہیں ہوا پانی کثیر ہے۔ حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ معیار نہیں، 2 مٹکے پانی، قلتین، 2 مٹکے پانی یا اس سے زیادہ ہے تو کثیر ہے، اور اس میں 1 تولہ بھی کم ہے تو قلیل ہے۔ 2 مٹکے پانی میں 1 تولہ بھی اگر کم ہے تو قلیل ہے، اور پورے 2 مٹکے ہو گئے یا زیادہ ہو گئے تو کا کثیر ہے۔ لہذا 2 مٹکوں سے اگر پانی کم ہے تو اس میں 1 قطرہ پیشاب کا گر جائے گا تب بھی ناپاک، اور 2 مٹکے ہو گئے ہیں یا زیادہ ہے تو اب ناپاکی کے گرنے سے ناپاک نہیں ہوگا۔ ناپاک کب ہوگا؟ جب ناپاکی کا اثر پانی میں ظاہر ہو۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے اس کا اعتبار نہیں کیا۔ امام ابو حنیفہ نے یہ کہا کہ پانی کا پھیلاؤ دیکھو اور گہرائی دیکھو، گہرائی اتنی ہو کہ اگر آپ یوں چلو بھریں تو زمین نظر نہ آئے، اتنا گہرا ہو کہ چلو بھرنے سے زمین کھلے نہیں، اور پھیلاؤ اس کا اتنا ہو کہ اگر آپ ایک طرف حرکت دیں تو وہ حرکت دوسری طرف نہ پہنچے، یہ پانی کثیر ہے، اور اس سے کم جو ہے وہ قلیل۔ دو چیزوں کا، ایک تو گہرائی دیکھنی ہے، ایک پھیلاؤ دیکھنا ہے، مقدار نہیں دیکھنی۔ مولسری کے کنویں میں پانی ہے، اس کو تم اتنا پھیلا دو، ایک حوض بنا کر کے پھیلا دو، اور اتنی گہرائی ہو جائے تو کثیر ہو گیا، اور مولسری کے کنویں میں بھرا ہوا ہے یہ قلیل ہے، کیونکہ پھیلاؤ اس کا اتنا نہیں۔ دو چیزوں کا لحاظ، پانی گہرا اتنا ہونا چاہیے کہ اگر ہم لب بھریں تو زمین نہ کھلے، اور یوں پھیلاؤ اتنا ہو کہ ایک طرف حرکت دیں تو وہ حرکت دوسری طرف نہ پہنچے، یہ کثیر ہے، اور جو ایسا نہیں ہے وہ قلیل ہے۔ پھر اثرنو غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ پانی کسی بھی ناپاکی کے گرنے سے ناپاک ہوتا ہی نہیں، قلیل ہو یا کثیر ہو۔ چاروں ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر قلیل ہے تو ناپاک ہو جائے گا، کثیر ہے تو وہ ناپاک اس وقت ہوگا جب پانی کا کوئی وصف بنے۔ پھر امام مالک اعتبار کرتے ہیں ناپاکی کا پانی میں اثر ظاہر ہوا یا نہیں ہوا تو کہتے پانی قلیل ہے، نہیں ہوا تو کہتے پانی کثیر ہے۔ امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ معیار قرار دیتے ہیں 2 مٹکوں کو، 2 مٹکے یا زیادہ یہ کثیر پانی ہے، اس سے کم قلیل ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ معیار قرار دیتے ہیں کہ ایک طرف کو حرکت دیں اگر آپ تو وہ حرکت دوسری طرف نہ پہنچے تو یہ کثیر ہے، اور اس سے کم ہے تو قلیل۔ یہ ایک مضمون پورا کر دیا، میں نے مذاہب ائمہ بیان کر دیے میں نے۔ اب اس مسئلے میں جو روایات ہیں ان روایات کو بغیر بحث کے وہ روایات دیکھو کیا کیا روایات ہیں جو اس مسئلے سے بحث کرتی ہیں۔ ایک تو بیر بضاع کی روایت ہے۔ بضاع یہ ایک عورت کا نام ہے، اور یہ اسلام سے بہت پہلے گزری۔ اس نے مدینہ منورہ میں ایک کنواں بنوایا، وہاں کنواں بنوانا اتنا آسان نہیں، مدینہ منورہ میں ایک کنواں بنوایا تھا۔ اس کنویں کا، وہ عورت تو مر گئی، اس بعد وہ کنواں نسل در نسل چلتا رہا، معلوم نہیں کتنا پرانا ہوگا۔ اس کنویں کا پانی پینے کے قابل تو تھا نہیں، لیکن گھریلو استعمال کے لیے، وضو کے لیے، غسل کے لیے، برتن دھونے کے لیے، نہانے کے لیے اس کام کے قابل تھا، اور کچھ لوگ پیتے بھی ہوں گے، عام لوگ پیتے بھی ہوں گے۔ بہرحال اس کنویں میں سے حضور کے گھر استعمال کے لیے پانی لایا جاتا تھا۔ مدینہ شریف میں آپ نہیں گئے، اس کا جو نقشہ ہے
وہ یہ ہے کہ دو طرف تو پہاڑوں کا سلسلہ ہے، ایک طرف بڑا لمبا سلسلہ ہے، ان میں جو بڑا پہاڑ ہے وہ احد کہلاتا ہے، دوسری طرف پہاڑوں کا سلسلہ ہے، اس میں جو بڑا پہاڑ ہے وہ صلاح کہلاتا ہے، اور یہ دو پہاڑوں کے سلسلے چلے گئے ہیں، ان کے بیچ میں جو کھلا میدان ہے یہ وادی یثرب ہے۔ وادی کے معنی پہاڑوں کے بیچ کا میدان، تو یہ وادی یثرب یہ ہے۔ اس کا ایک بالائی حصہ ہے، ایک زیری حصہ ہے۔ بالائی زیری کیسے کریں گے؟ جب برسات ہوگی تو کدھر کا پانی کدھر جائے گا، یوں متعین کریں گے، یوں دیکھنے میں کچھ نہیں پتا چلے گا، بالائی زیری کچھ نہیں پتا چلے گا، لیکن برسات جب ہوگی تو ادھر کا پانی ادھر جا رہا ہے، اس کا مطلب کہ یہ بالائی حصہ ہے، یہ زیری ہے۔ تو جو بالائی حصہ تھا ادھر بہت سارے گاؤں بسے ہوئے تھے، اور وہ گاؤں سارے کہلاتے تھے اوالی، اور جو زیری حصہ تھا ادھر سب کھیت ویت تھے، ادھر کوئی نہیں تھے۔ تو یہ جو زیری حصہ ہے میدان کا، ادھر جو باغات ہیں ان باغات کے بیچ میں کسی جگہ پر یہ کنواں واقع ہے، اب نہیں، کسی جگہ پر یہ کنواں واقع ہے۔ جب برسات ہوتی تھی، یہ آپ حضرات کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ جیسے ہمارے یہاں 3 موسم ہیں، گرمی، سردی اور برسات۔ عرب میں برسات کوئی موسم نہیں، ان کے برسات موسم ہی نہیں، جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے پانی برس جائے، باقی کوئی برسات وہاں سیزن نہیں، وہاں سیزن 4 ہے، شتا، صیف، ربی، خریف۔ ربی موسم بہار، خریف موسم پتجھڑ، یہ 4 موسم وہاں ہیں، شتا، صیف، ربی، خریف۔ بارش کا وہاں کوئی سیزن نہیں، اور کوئی بارش ہونے کا کوئی وقت بھی متعین نہیں، اور جب بارش ہوگی تو ہوگی، گھنٹے 2 گھنٹے میں برس کر قصہ ختم۔ جیسے یہاں 2-3 مہینے تک برستی رہتی ہے، ایسا وہاں نہیں ہوتا ہے۔ تو جب بھی بارش ہوتی تھی تو ظاہر ہے اوپر کا پانی بھی یوں آئے گا، اور سارے شہر کا پانی بھی یوں جائے گا، اور زیری حصے پر ہوتا ہوا گزر جائے گا۔ یہ کنواں بیر بوگا اس نالے کی زد میں آتا تھا، نالا یعنی پورا پانی جو برسات میں بہتا ہے اس نالے کی زد میں آتا تھا، اور وہ نالا اس کنویں پر سے گزرتا تھا۔ جب اس پر سے گزرے گا تو سارے شہر کا کوڑا کباڑی اس میں پڑے گا، کنواں بھی پانی سے بھر جائے گا، اور پانی آگے نکل جائے گا۔ برسات رک گئی تو آہستہ آہستہ وہ پانی اپنے لیول پر نیچے چلا جائے گا۔ پھر 15-20 روز جو ہیں وہ تو جو برسات ہوئی ہے وہ کھیتوں کے لیے، کھجوروں کے باغوں کے لیے وہ پانی کافی ہے، لیکن 15-20 روز کے بعد میں پھر سینچائی، تو اب یہ کنویں کا پانی نکلنا شروع ہوگا، اور 5 باغوں کے درمیان میں یہ کنواں مشترک تھا، اور اس سے 5 باغوں کی سینچائی ہوتی تھی۔ بیر بوگا تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن ظاہر ہے کہ اس علاقے میں جو بھی کنواں ہوگا سارے کنویں یکساں ہی ہوتے۔ تو میں نے خوبا میں کھجوروں کے ایک باغ میں جا کر کے ایک کنواں دیکھا ہے، وہ اب بھی ہے، اب بھی وہاں باغات میں چلے جاؤ کنویں ہیں۔ وہ کنواں چوڑائی میں یوں سمجھو ہمارے مولسری کے کنویں کا دگنا گھیر، اس کا جو گھیر ہے وہ مولسری کے کنویں سے دگنا تھا۔ اندر پانی جب ہم گئے دیکھنے کے لیے تو پانی اس میں تھا ہی نہیں، کیونکہ اب تو مشین آ گیا۔ تو ہم نے اس باغ کے مالک سے پوچھا کہ بھئی تمہارے باغ میں، تمہارے کنویں میں پانی یہ چڑھ کر کہاں تک آتا ہے؟ تو نظر آ رہا، لیول تو بنتا ہوا نظر آ رہا۔ اس نے بتایا کہ اس لیول تک آتا ہے، بس اس سے اوپر نہیں آتا ہے۔ اس لیول تک آنے کا مطلب 2.5-3 فٹ پانی ہوتا ہے اس میں، 2.5-3 فٹ۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم مشین جب یہ بھر جاتا ہے اور مشین شروع کرتے ہو تو کتنی دیر میں پانی نکال دیتا ہے؟ اس نے کہا آدھا گھنٹے میں سارا پانی نکل جاتا ہے۔ وہ اس کی جو مشین ہے وہ آدھا گھنٹے میں سارا پانی خالی۔ پھر میں نے پوچھا کہ بھئی کتنی دیر تم چھوڑتے ہو؟ اس نے کہا 4 گھنٹے ہم چھوڑتے ہیں، تب یہ پانی پھر اس لیول پر آتا ہے۔ وہ 4 گھنٹے میں وہ پانی اتنا بھرے گا، اور پھر مشین شروع کریں گے، آدھا گھنٹے میں پھر ڈالیں گے۔ اور وہ کھجوروں کا باغ تھا، کھجوروں کی جگہ میں پانی چلا جائے گا۔
بہرحال وہاں کے کنووں کی صورتحال یہی ہے. حضور کے زمانے میں مشین تو تھی نہیں. اس زمانے میں پانی بالٹیوں سے کھینچتے تھے اور اونٹوں پر بھرتے تھے پکھال, اور پھر اونٹ کو لے جا کر کے کسی کھجور کی جڑ میں وہ پانی ریڑھتے تھے. تو 5 باغات ہیں تو کم سے کم 5 آدمی تو اپنے اونٹ لے کر ہیں اور 5 کھینچ رہے ہیں, اپنا پکھالے بھر بھر کر اپنے باغوں میں لے جا رہے ہیں. تو یہ 2 3 4 گھنٹے میں پانی خالی ہو جائے گا. جب پانی ایک مرتبہ نکل جائے گا تو اب لوگ اپنے شہر میں پانی استعمال کے بھی لے جائیں گے لوگ. بہرحال یہ کنواں تھا. اس کنویں میں حیض کے کیچڑے, ہیب یہ جمع ہے حیدتن, حیدتن جمع